السلام علیکم. ابھی اس وقت میں موجود ہوں F6 میں فلٹر پلانٹ کے اوپر, اور یہ ناظم الدین روڈ کے اوپر پی ایس او کا جو پمپ ہے, زوم پمپ, اس کی بالکل بیک سائڈ کے اوپر پمپ ہے. تو اکثر آفس سے آتے جاتے کبھی مجھے پانی چاہیے ہو تو میں اکثر یہاں سے پانی لے لیتا ہوں. اینڈ دس فلٹریشن پلانٹ از بینگ رن بائی میونسپل کارپوریشن آف اسلام آباد اینڈ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. اچھا, سیلانی نے اس کا چارج سنبھالا ہوا ہے, اور ساتھ میں سیلانی نے ایک کھانے پینے کا سیٹ اپ بھی رکھا ہوا ہے, جس میں ڈیلی تقریباً 2 ٹائم, ایک صبح غالباً 10-11 بجے کے ٹائم ہوتا ہے کھانا, اور ایک شام میں تقریباً 5 بجے کے اراؤنڈ ان کا کھانا ہوتا ہے. اور اس میں یہاں پہ کافی سارے لوگوں کو شام کے ٹائم, اکثر میں جب آ رہا ہوتا ہوں آفس سے, تو چونکہ آلموسٹ یہی ٹائم ہوتا ہے, تو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوتا ہے اور ڈیلی لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا, اس میں جو چیز میں نے 1-2 دفعہ نوٹس کی اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں, اکثر اس میں جو کھانا کھانے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو اس میں میکسیمم جو تعداد ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں سیکیورٹی گارڈز, جنہوں نے بلو کلر کا پولیسٹر کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے. ابھی گرمیاں آئی ہوئی ہیں, اور اس گرمی میں پولیسٹر کا وہ بلو یونیفارم پہننا, اور آگے جون جولائی کے مہینے میں بڑا مشکل کام ہے. لیکن ظاہر ڈیوٹی ہے, وہ بیچارے 12 گھنٹے کی ڈیلی ڈیوٹی ہے, وہ یہاں پہ کرتے ہیں, تو اکثر وہ ہوتے ہیں. اور دوسری ایک تعداد ہوتی ہے, یہ سامنے بیورلی سینٹر ہے, بالکل وہی ناظم الدین روڈ کے اوپر, تو ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اس بیورلی سینٹر میں. آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے برانڈز ہیں اور بڑے بڑے وہ آؤٹ لیٹس ہیں, نام نہیں میں کسی کو لوں گا, لیکن وہ وہاں پہ نارمل سا ابھی بندہ چلا جائے تو 2-2.5 ہزار پر بندے کا آرام سے بل بن جاتا ہے, 1500-2000. تو اگر 5-7 بندے چلے جائیں تو 20-30 ہزار بل بن جاتا ہے, اور ڈیلی کی لاکھوں میں سیل ہے. تو اکثر ان کے اسٹاف کے لڑکے, اور انہوں نے ان کا یونیفارم پہنا ہوتا ہے اپنی آؤٹ لیٹ کا, اور یہاں بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا پوش ایریا ہے اسلام آباد کا. اب یہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ آ رہا ہے کھانا کھانے کے لیے, وہ ظاہر ہے کسی بنگلے کے اوپر ڈیوٹی کر رہا ہے, اور یا پھر یہ سامنے کسی آؤٹ لیٹ کے اوپر ڈیوٹی کر رہا ہے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے, اور یہاں پہ ایسا بھی نہیں ہوتا گلیوں کا سیکیورٹی گارڈ, بلکہ وہ بیچارے تو ایک گھر کا ایک سیکیورٹی گارڈ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے, اور آپ کا ماتحت ایک سیکیورٹی گارڈ جو آپ کے گھر کے باہر ڈیوٹی کرتا ہے, وہ بیچارہ یہاں آ کے کھانا کھا رہا ہے. اور اسی طرح یہ جو سامنے بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں, آپ کی لاکھوں کی سیل ہے یار ڈیلی کی, اور اپنا آپ کا سٹاف یہاں آ کے کھانا کھا رہا ہے. پہلے میں نے سوچا جب وہ کھانا کھا رہے ہیں اس نے ویڈیو بناؤں, لیکن پھر ظاہر ہے مناسب نہیں ہے, کیونکہ ان بیچاروں کی نوکری کا مسئلہ بن سکتا ہے, کسی کا چہرہ آ جاتا ہے. ہر کسی کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, عزت نفس بھی ہوتی ہے. تو یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے سر ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف فرما کے پردہ فرما رہے تھے, تو جو آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی, وہ 2 باتیں تھیں. ایک نماز کے بارے میں, اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. تو قیامت والے دن ہم سے بڑے سخت اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ یار ہمارے گھر کا سیکیورٹی گارڈ, اور پوش ایریا ہے, اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں, یار آپ کا سیکیورٹی گارڈ آپ نے رکھا ہوا ہے, اور وہ بیچارہ کو آپ روٹی نہیں دے سکتے 2 ٹائم کی. روٹی ایک بنیادی چیز ہے, بنیادی ضرورت ہے, چلے باقی چیزیں پھر ایک ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. وہ بیچارہ یہاں آ کے کھانا کھا رہا ہے, اکثر سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں اس پہ, اور پھر ساتھ آپ کے آؤٹ لیٹ کے لڑکے یہاں آ کے کھانا کھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرا میسج جو ساتھ میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سیلانی والے یہاں بہت زبردست کام کر رہے ہیں. یہ ابھی سیلانی کی بلکہ لڑکے آئے ہیں, یہ پیچھے ان کے پاس تھوڑی سی اسپیس ہے, وہاں پہ یہ مینیج کرتے ہیں بیٹھ کے. تو کوشش کریں اس کا پارٹ بنے. فائنینشلی طور پہ بھی انہوں نے یہاں پہ وہ ڈبہ وغیرہ رکھا ہوا ہے, آن لائن بھی آپ ان کو جا کے سرچ کر سکتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ سکتے ہیں, اور خود یہاں آ کر دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں. واقعی خوش ہوتا ہے دل دیکھ کے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوا ہے. روٹی بنیادی ایک ضرورت ہے, بڑی مشکل سے لوگ پوری کر رہے ہیں. تو اس دور میں اگر کوئی کسی کو روٹی دے رہا ہے اور کسی کو کھانا کھلا رہا ہے 2 وقت کا, تو واقعی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو فائنینشلی بھی کوشش کریں, کوئی ڈونیشنز بھی ان کو دیں, اور ان کا پارٹ بھی بنے آ کے والنٹیئرلی. بلکہ میں تو ایک سجیشن آپ سب کو دوں گا, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. ہمارے بچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے, اور ہمارے بچے جو ہیں, بلکہ اکثر لوگوں کے جو آج کل تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے کافی سب پہ کرم کیا ہوا ہے, جو اچھی کلاس میں لوگ آ رہے ہیں. کئی لوگوں کے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے. لوکل ٹریول کرنے کا بچوں کو نہیں پتہ کہ یار یہ سوزوکی ویگنیں بسیں یہ بھی ہوتی ہیں, گھر سے گاڑی میں بیٹھے, گھر میں واپس آ کے گاڑی میں اترے. تو اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئیں, ان کو دکھائیں بیٹا یہ بھی زندگی کا ایک رخ ہے, اور خدا نہ خواستہ کل کو یہاں پہ میں بھی ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, تو بیٹا یہ بھی دیکھیں, ایک زندگی کا رخ دیکھیں. انہوں یہاں ویکینڈس پہ, چھٹی والے دن, جس دن آپ کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں, والنٹیئرلی اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوں, بچوں کو شامل کریں, اور بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا یہ ایک کام ہے, یہ میں نے اور آپ نے بھی کرنا ہے. تو اپنے بچوں کو بھی یوز ٹو کریں, اور اس میں ڈونیشنز بھی جتنے ہو سکے زیادہ سے زیادہ دیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو ہم
اور جگہوں پہ دیتے ہیں جہاں پہ یہ نیلی پیلی ٹائلیں لگتی ہیں اور اتنی آرائش اور اتنی ڈیکوریشن کے اوپر ہمارا پیسہ لگتا ہے عبادت گاہوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت گاہوں کے بارے میں شاید پھر ہمیں وہ معاف کر دے, لیکن حقوق العباد کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا. اگر خدا نخواستہ ہمارے محلے میں, ہمارے گلی میں, ہمارے ایریا میں, ہمارے شہر میں کوئی بندہ بیچارہ بھوک سے پڑا رہ گیا اور ہم کہیں اور ڈونیشنز کرتے رہے یا اپنی اس میں لگے رہے, تو قیامت والے دن اس بارے میں بڑا سخت پوچھا جائے گا. تو بی اے پارٹ آف اٹ. یہ 2 چیزیں آپ سے شیئر کرنی تھی. ایک تو یہ کہ اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے آس پاس کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, کوئی آپ کا اسٹاف کا بندہ ہے اور وہ بیچارہ روٹی اگر اس طریقے سے کھا رہا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے. اس بارے میں سوچیں پلیز, بڑی سخت سوال ہوگا اس بارے میں. اور دوسرا میسیج یہ دینا تھا کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں, خود جا کے ان کو دیکھیں. اگر آپ کو صحیح لگتی ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ آپ آ کے دیکھیں گے. بڑا اچھا انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ڈیلی کے یہاں پہ سینکڑوں میں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا خود بھی پارٹ بنیں, اپنے بچوں کو بھی اس کا پارٹ بنائیں. اپنے بچوں کو زندگی کا یہ رخ دکھائیں کہ زندگی ایسی بھی ہوتی ہے. زندگی صرف وہ نہیں ہے بیٹا جو ہم گزار رہے ہیں یا آپ گزار رہے ہو. بیٹا یہ بھی زندگی ہے, یہ بھی ہماری طرح انسان ہے اور ان کے بھی مسائل ہیں, تاکہ آپ کے بچوں کو ایک احساس ان کے اندر پیدا ہو. تو یہ ایک میسیج تھا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.